الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اور وہی لوگ مومن کامل ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جائیں، اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں تلاوت کی جائیں تو وہ ان کے ایمان کو زیادہ کر دیں اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیت مبارکہ کے ضمن میں جو مزید اپنے پاک کلام میں دیگر مقامات پر ارشاد فرمایا ہے، اسی مضمون کے تحت کل میں نے کچھ عرض کیا تھا، آج اسے آگے لے کے چلتے ہیں۔ سورہ آل عمران 175 نمبر آیت مبارکہ ہے جی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مؤمنین۔ یہ محض شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، سو تم ان سے نہ ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ سادہ سی بات ہے، دنیا کے اندر جتنے بھی نواب لوگ ہیں جی، میں نے سر کا آپ کو معنی عرض کیا تھا جمعے والے دن، آپ اس کو لازمی سنیے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اختیار سے ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ افسر ہے جی، وہ بڑا بندہ ہے جی، بڑا کیا بڑا بہت بڑا بندہ ہے، بڑی سیٹ پر ہو، حلالی ہو، حلال کھانے والا ہو، ایماندار ہو، حضرت یہ آٹے میں نمک بھی زیادہ ہے۔ بہت کم لوگ آپ کو ایسے دستیاب ہوں گے، سیٹ جس کی بڑی ہو، پیسہ جس کے پاس ہو، وہ اس نے حق کسی کا نہ کھایا ہو، حلال کھاتا ہو، ایمانداری سے کام کرتا ہو۔ یہ آپ کو آٹے میں نمک سے بھی کم لوگ ملیں گے، باقی سارا آبیدہ آبائی بگڑیا پہ ہے جو اس سسٹم کا حصہ نہیں بنتا۔ اچھا پھر عالم اب آپ دیکھیں نا جی، ہم نے چیف آف آرمی اسٹاف کا حال دیکھا نا جی، ایک وقت ایسا تھا کہ پورا پاکستان جناب اس کی آرڈر سے ڈرتا تھا، اور کتے والی جڑا ہے نا جی باجوے دی کی حالت ہو گئی، کوئی کی اوقات کی سڑکاں دے ہوتے جناب جڑا لنگدا ٹپدا بھی انہوں گانا کرتا جا رہا، اے اوقات ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے دنیا دار سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، دنیا کی افسر شاہی تیرا کیا بگاڑ لے گی، اللہ سے ڈر۔ وہ ذات جو ہے، وہ ذات جو تجھے پکڑ کرے گی، اللہ معاف کرے، پھر حضرت صاحب چھڑوا کوئی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ ارشاد باری تعالیٰ فلا تخشوا الناس واخشون، سورہ مائدہ کی آیہ مبارکہ ہے، سو تم لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ بندے کا کتنی دیر اختیار ہوتا ہے، ایک وقت یہ ہوتا ہے بابا جی پورے خاندان کے اوپر حضرت صاحب کی اپنی جناب پھوں پھاں ہوتی، جناب اے چودھری صاحب، اے ملک صاحب، اے فلانا جناب، تو پھر وقت ایک یہ بھی آ جاتا ہے کہ سکی اولاد نہیں مندی ہوتا، کہڑا سکی اولاد کہتی ابا ہوں تو بوڑھا ہو گیا، چھڑ پہ ابا جی ہوں تمہیں نہیں پتا، سانوں پتہ ہے۔ ہوں اولاد سکی اولاد کے کھڑی ہو جاتی، ہائے 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 ہائے، میں قربان جاواں اس مالک دی ذات تے اور ان دی قدرت تے، کروڑاں سال گزر گئے، جرت ہے جی کسے دی اندر سامنے آکڑ بکھائے، جرت ہے کسے دی؟ ہاں وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک، عزتاں بھی ذلتاں بھی وہی مالک نے عطا فرماتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک، جس کو چاہتا ہے ملکوں کے ملک عطا فرما دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے چھین کے اس کو کینہ ہے حسینہ واجد ٹکا ٹوکری نہیں ہوگی۔ مالک سمجھتی تھی اپنے آپ کو کہ جناب میں پھر مالک نے اسی کے ملک سے اس کو پھر بھاگنے پہ مجبور کیا یا نہیں کیا۔ یہ ہوتی تھی قدرت، یہ ہوتا ہے اختیار، ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس بندے نے خدائی کے دعوے کیے، بڑے بول بولے، اللہ نے اس کو دنیا میں رسوا اور ذلیل کر دیا۔ آ جا پھر ادھر دیکھ تماشا میرا۔ ارشاد باری تعالیٰ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر، سورۃ الملک کی 12 نمبر آیت مبارکہ ہے جی۔ بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ حضرت جی اعلیٰ حضرت نے بڑا خوبصورت شعر ارشاد فرمایا، آج لے ان کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ بھئی قیامت والے دن تو ہر چیز کھل جانی سامنے،
اس کا میزان بھی نظر آ جانا ہے، اس کی بادشاہی بھی نظر آ جانی ہے، اس کا ملک بھی نظر آ جانا ہے، اس کے نبی بھی نظر آ جانے، اس کی سزا اور جزا دونوں چیزیں نظر آ جانی، پھر تو ہر کوئی مانے گا۔ ماننا تو یہ ہے کہ ہم نے ابھی کچھ بھی نہیں دیکھا، ہم آج مانیں اس کو، بن دیکھے ماننا یہ ہے ایمان۔ دیکھ کے تو حضرت صاحب ہر کوئی مان ہی جاتا ہے، اور یہاں پر یہ جو بن دیکھے ہم مان رہے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور وہاں رہا وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور نفس امارہ کو اس کی خواہش سے روکا، تو بے شک اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرت جی ہر ایک کے سامنے متقی ہر کوئی بنتا ہے، پتہ چلتا ہے خلوت کے اندر تقویٰ کتنا ہے، پرہیزگاری کتنی ہے، پتہ چلتا ہے اپنے اندر دیکھ کے۔ جس ٹائم لقمہ ہاتھ میں ہوتا ہے نا جی، اس وقت جب ضمیر کہے جناب یہ لقمہ کہاں سے آیا، یہ اس قابل ہے کہ تو منہ میں ڈالے اور منہ میں ڈالنے کے بعد اپنے رب کا نام لے، یا یہ وہ لقمہ ہے جو سسکیوں پر، آہوں پر، لوگوں کے حقوق پر غصب کرنے کے بعد تیرے ہاتھ میں آیا ہے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس، امام اعظم کے پاس ایک بندہ نے جی وہ لے کے آیا اشرفیاں، بادشاہ وقت تھا، کہا حضرت جی یہ اشرفیاں قبول فرمائیں۔ آپ نے فرمایا نہیں جاؤ جاؤ لے جاؤ، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کہا نہیں حضرت لے لیں قبول فرمائیں۔ خلیفہ وقت تھا اور اس کی نسبت بھی سید تھی۔ آپ نے فرمایا لے جاؤ بھائی لے جاؤ، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا نہیں آپ کو جلال آ گیا، آپ نے وہ تھیلی پکڑی اور اس کو ایسے نچوڑا، سونے کی اشرفیاں تھیں، جب اس کو نچوڑا تو اس تھیلی میں سے خون نکلنا شروع ہو گیا، خون ٹپکنا شروع ہو گیا۔ فرمایا مجھے تیری نسبت مار گئی ہے، نہیں تو آج میں اس کو اتنا نچوڑتا کہ یہ خون تیرے محل تک پہنچتا۔ میرے پاس کیا لے کے آ رہا ہے تو؟ سسکیاں لے کے آ رہا ہے، آہیں لے کے آ رہا ہے، لوگوں کے حق مار کے لا رہا ہے۔ آج حضرت جی کوئی امیر بنے نا، یہ ممکن نہیں ہے کہ اس نے لوگوں کا حق نہ کھایا ہو، مزدوروں کا حق نہ کھایا ہو، حقداروں کا حق نہ کھایا ہو، رشتہ داروں کا حق نہ کھایا ہو، اس وقت تک امیر نہیں بنتا۔ آج حلال کی روزی میں صرف روٹی پوری ہوتی ہے، رزق حلال میں آج صرف روٹی پوری ہو رہی، اس کے علاوہ بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ آج بندہ کہے کہ جناب میں عیاشیاں بھی کروں، میں جناب سارے میرے مکان بھی ہوں، بنگلے بھی ہوں، گاڑیاں بھی ہوں، نوکر چاکر بھی ہوں، اور ہوں سارے حلال میں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ سود کھانا پڑے گا، اللہ سے علل اعلان جنگ کرنی پڑے گی، یا پھر لوگوں کا حق کھانا پڑے گا۔ سود کھاؤ، حرام کھاؤ، اللہ کے جو احکامات ہیں ان کو توڑو، اور پھر تو امیر ہو جاؤ۔ ٹھیک ہے، بالکل میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، اس میں ہمارا تو ایسے پڑی ہے، سود تے قرضہ دینا شروع کر دو، لو 6 مہینہ بعد امیر، یہ ایسی لعنت ہے لیندی نہیں مگروں۔ ایک باری قرضہ لے کے دیکھو، آپ اندازہ کریں کہ میں ایک بندے کو جانتا ہوں جس نے 50 لاکھ روپیہ لیا تھا سود پہ قرضہ، اور 19 کروڑ روپیہ واپس کرنے کے بعد بھی وہ مقروض ہے۔ 19 کروڑ روپیہ واپس کرنے کے بعد بھی وہ مقروض ہے۔ امیر ہو جاؤ، حرام کھا رہے ہیں، ایک ایک لقمہ حرام کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ یہ اتنا سخت گناہ آقا جی نے ارشاد فرمایا کہ اپنی ماں سے 36 مرتبہ بدکاری کرنے سے بھی بدتر ہے یہ گناہ، اس سے بھی گندا گناہ ہے۔ اور مزے سے دنیا کر رہی، کھا رہی، موجود، ہاں تو ٹھیک امیر ہو جائے۔ اس طرح ہو سکتے ہیں حرام کھا کے، بے ایمانی کر کے۔ اور جن لوگوں نے نہیں نہ کیا ہے تو حضرت جی تکلیف تو ہوتی ہے، یہ تو نہیں نا کہ آپ صبر کریں، تقویٰ کریں اور آپ کو تکلیف نہ ہو، ایسا تو نہیں ہوتا نا جی، تکلیف تو ہوتی جناب، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ حلال کھا رہے ہیں، آپ کے سامنے دنیا ساری عیاشیاں کر رہی ہے، آپ کے سامنے تکلیف تو ہوتی ہے، اولاد تانے مارتی ہے، بیوی تانے مارتی ہے، چنگا تو بندہ ہے کما کے نہیں لیا، انہاں دے گھر ویک، انہاں دے گھر ویک، انہاں دے گھر ویک، سارے نے گھر گنوا دیندیاں نے،
بندے کو تکلیف ضرور ہوتی ہے، لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے جناب تقویٰ، یہ ہے خوف الہی۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا